بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ عمیر علی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جن دوستوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کس طرح جنرل یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کی ہوس اقتدار نے اس ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچایا۔ آج ہم بات کریں گے کس طرح ہمارے ازلی دشمن بھارت نے اس بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک کو دولخت کیا۔ جنرل ٹکا خان نے اپنے ماتحت افسروں کو بنگالیوں کو کچلنے کا حکم دے دیا۔ ادھر عوامی لیگ بھی آپریشن کے بارے میں جان گئی اور اس کے کارکنوں نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ فوج میدان میں آ گئی اور بنگالی نوجوانوں پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ شیخ مجیب نے بھی ریڈیو کے ذریعے اپنی عوام سے خطاب میں بالآخر بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ شاید یہ میرا آخری پیغام ہو، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج سے بنگلہ دیش آزاد ہے۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں اور جو وسائل رکھتے ہوں، غازی فوج سے اس وقت تک مقابلہ کریں جب تک کہ بنگلہ دیش کی دھرتی سے پاکستان کا آخری سپاہی نکل نہیں جاتا۔ جب تک آپ مکمل کامیابی حاصل نہ کر لیں، اپنی جنگ جاری رکھیں۔ اس اعلان کے فوراً بعد شیخ مجیب کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان بھیج دیا گیا۔ ڈھاکہ شہر مکمل طور پر خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ شہری فوج پر اور فوج شہریوں پر گولیاں چلاتی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں 100 سے زائد طالب علم فوج کی گولیوں کا نشانہ بنے، جبکہ غیر ملکی اخباروں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے یہ تعداد ہزاروں میں بتائی۔ عام عوام کی طرح فوج میں بھی بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ بنگالی سپاہی اپنی ہی فوج کے خلاف کھل کر سامنے آ چکے تھے۔ ملٹری آپریشن کے شروع ہوتے ہی بنگالیوں کی ایک بڑی تعداد ہندوستان ہجرت کر گئی۔ بھارت نے بنگالی نوجوانوں کی برین واشنگ کی اور انہیں پاک فوج سے لڑنے کی تربیت دینا شروع کر دی۔ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی عوام تک صحیح خبر نہیں پہنچا رہے تھے، اس لیے بنگالیوں نے انڈین ریڈیو پر اکتفا کیا، جو کہ پاک فوج کے خلاف زہر اگل رہا تھا اور ہر حالات و واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا۔ آپریشن سرچ لائٹ کے شروع ہوتے ہی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے پاکستان کو توڑنے کے لیے ہندوستانی سیاستدانوں اور عوام کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ جب اندرا گاندھی نے بھارتی آرمی چیف جنرل مانک شاہ سے بنگال میں پاک فوج کے ساتھ جنگ لڑنے کی بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی میری فوج جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں اور ہمیں کچھ ماہ درکار ہوں گے۔ اس دوران بھارت نے اپنے ٹرین شدہ بنگالیوں کو پاک فوج سے لڑنے کے لیے بھیجتا رہا، جن میں کئی بار سول کپڑوں میں انڈین سپاہی بھی ہوتے۔ جب پاک فوج مفتی باہنی سے لڑنے میں مصروف تھی تو بھارت نے یہ 3 کام بخوبی سر انجام دیے۔ پہلا، اپنی فوج کو پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے باقاعدہ تیار کیا۔ دوسرا، روس کے ساتھ پاکستان کے خلاف دفاعی معاہدہ کیا۔ تیسرا، پروپیگنڈا کرتے ہوئے بنگالیوں کا مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تاکہ پاکستان کے خلاف عالمی رائے عامہ ہموار کی جا سکے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مفتی باہنی کی کارروائیاں زیادہ مؤثر اور تیز ہوتی گئیں۔ مفتی باہنی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاک فوج نے بھی نوجوانوں کو لے کر البدر اور الشمس نامی 2 تنظیمیں قائم کیں، مگر وہ زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکیں۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اکتوبر میں امریکہ، انگلینڈ اور جرمنی کا دورہ کیا اور ان تمام ممالک سے پاکستان کی مخالفت اور اپنی حمایت کے لیے درخواستیں کی، اور وہ اپنے اس مقصد میں خاصی حد تک کامیاب بھی رہیں، جبکہ دوسری جانب صدر پاکستان یحییٰ خان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ وہ ملٹری آپریشن کا حکم دینے کے بعد بنگال کے بحران میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ اس تمام عرصہ میں وہ صرف 2 کاموں میں مشغول رہے: خواتین کی قربت اور شراب نوشی۔ نومبر کے شروع میں ہی ہمارے سپاہیوں کی کارکردگی متاثر ہو چکی تھی، کیونکہ مفتی باہنی کی روزمرہ کی جھڑپوں نے انہیں تھکا دیا تھا اور وہ کئی مہینوں سے ایک دن بھی سکون سے نہیں سوئے تھے۔ بہت سو کے پاس جوتے، جرابیں اور سونے کے لیے 4 پائیاں بھی نہیں تھیں۔ بہت سے سپاہی الجھن کا شکار تھے کہ اگر
بنگالی ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے تو انہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ؟ جبکہ بہت سے سپاہی جنہیں مغربی پاکستان سے یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ وہاں کفر اور اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، یہ دیکھ کر حیران تھے کہ یہاں تو مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ فوج اپنا اقتدار بحال کرنے کے لیے باغیوں کو مار رہی تھی، جبکہ باغیوں کو جہاں موقع ملتا وہ فوج اور مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر حملہ کرتے اور ان جھڑپوں میں لاتعداد لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن کی اصل تعداد تو معلوم نہ ہو سکی، مگر مختلف لوگوں نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں مختلف تعداد بتائی ہے۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے مطابق 26,000 لوگ مرے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق 2 لاکھ کے قریب اموات ہوئیں، جبکہ بھارتی نژاد امریکی مصنفہ شرمیلا بوس کا دعویٰ ہے کہ یہ تعداد 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ہے، جبکہ اس وقت کے غیر ملکی میڈیا نے اس تعداد کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ملٹری ایکشن کے شروع ہوتے ہی فوج نے تمام غیر ملکی صحافیوں کو بنگال سے نکال دیا تھا۔ ان میں سے اکثر صحافی کلکتہ چلے گئے جو جھوٹی اور مفروضوں پر مبنی کہانیاں سناتے رہے، جس سے دنیا میں یہ تاثر گیا کہ پاکستانی فوج معصوم اور نہتے لوگوں کو مار رہی ہے، جبکہ فوجی صرف باغیوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ بھارت کے ساتھ باقاعدہ جنگ سے پہلے بنگالیوں کی بغاوت کچلنے میں پاک فوج کے 238 افیسر، 136 جونیئر کمیشنڈ افیسر اور 3,559 سپاہی اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے، جبکہ باقی فوجیوں میں بہت سے نفسیاتی طور پر جنگ سے علیحدہ ہو چکے تھے۔ پاکستان کا شروع سے یہی دعویٰ تھا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے ہوگا، اس لیے مشرقی پاکستان میں موجود فوج اور ایمونیشن بھارتی افواج کی نسبت بہت کم تھا۔ پاک فوج کم نفری کے باعث بہت سی مشکلات کا شکار تھی۔ جب فوج سرحد پر بھارتی گولہ باری کا جواب دے رہی ہوتی تو مکتی باہنی کے گنڈے شہر میں کوہرام مچا دیتے، اور جب شہر میں امن و امان بحال کرنے کے لیے پہنچتی تو سرحد پر بھارتی حملے شروع ہو جاتے۔ دراصل پاکستانی فوج کو بھارت اور مکتی باہنی دونوں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا۔ مشرقی پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھارتی افواج کی مجموعی تعداد 1.5 لاکھ تھی، جبکہ انہیں 25,000 بارڈر سیکیورٹی فورس اور 1 لاکھ مکتی باہنی کی بھی حمایت حاصل تھی۔ دوسری طرف بنگال میں موجود پاک فوج کی تعداد صرف 45,000 کے قریب تھی۔ پاک فوج نے اپنی کمی پوری کرنے کے لیے رضاکاروں کو بھی اپنے ساتھ ملایا، جن کی کل تعداد 73,000 کے لگ بھگ تھی۔ مزید یہ کہ بھارت کے ٹینک، توپیں اور فضائی قوت پاکستان کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ باقاعدہ حملہ کرنے سے قبل بھارت نے مشرقی پاکستان کے گرد اپنے تمام علاقوں میں ہوائی اڈے قائم کیے، مگر پاکستان کے پاس صرف ایک ہی ہوائی اڈا تھا۔ بالآخر 3 دسمبر 1971 کو پاکستان اور بھارت کی دوسری باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ ریڈیو پاکستان نے جنگ چھڑنے کا اعلان کیا تو بہت سے فوجی اب مطمئن نظر آ رہے تھے کہ چلو اب آر یا پار کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ پاک فوج پچھلے 8 ماہ سے بھارت کے تربیت یافتہ باغیوں سے لڑ رہی تھی، مگر اس پابندی کے ساتھ کہ بین الاقوامی سرحد عبور نہ کی جائے۔ مگر جب فوجیوں کو جنرل نیازی نے آرڈر دیا کہ سرحدوں کی پرواہ کیے بغیر جہاں دشمن ملے وہیں نیست و نبود کر دیا جائے، 6 دسمبر کو بھارتی طیاروں نے ڈھاکہ ایئرپورٹ کے رن وے کو بم سے اڑا دیا، لہٰذا اب ہماری فضائیہ بیکار ہو گئی۔ ایسا ہی کچھ حال پاک بحریہ کا بھی تھا۔ مشرقی پاکستان میں نیوی کی کل طاقت 4 کشتیاں تھیں، جنہیں بھارتی طیاروں نے جنگ چھڑتے ہی حملہ کر کے ناقابل استعمال بنا دیا، لہٰذا پاک بحریہ 24 گھنٹوں میں دم توڑ گئی۔ اب جنگ کی ساری ذمہ داری بری افواج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی پر تھی۔ مشرقی پاکستان میں 7 دسمبر یعنی جنگ کے 5ویں روز ہی پاک فوج کو بیشتر محاذوں پر شکست ہو چکی تھی اور ہماری فوج آہستہ آہستہ پسپا ہو رہی تھی۔ گورنر مشرقی پاکستان ڈاکٹر اے.ایم. مالک نے جنرل نیازی کو جنگ کی تازہ صورتحال جاننے کے لیے بلایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔
اور وہ بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگے۔ انہوں نے گورنر جنرل کو بتایا کہ ہم مسلسل شکست کھا رہے ہیں۔ اب جنرل نیازی نفسیاتی طور پر جنگ ہار چکے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ اس قدر مایوس تھے کہ ایک بار انہوں نے پریس آفیسر سے کہا کہ سالک، شکر کرو کہ تم آج جرنیل نہیں ہو۔ ایسا ہی کچھ حال جونیئر فوجی افسروں کا بھی تھا۔ ان میں سے کچھ نے پریس آفیسر صدیق سالک سے ایک بار یہ کہا، تو جنرل نیازی کا قرب حاصل ہے، تم ان سے کیوں نہیں کہتے کہ حقیقت پسندی سے کام لیں، ورنہ ہم سب کتوں کی موت مر جائیں گے۔ جنگ کی صورتحال جاننے کے بعد گورنر مالک نے صدر یحییٰ کو جنگ بندی کا مشورہ دیا۔ یحییٰ خان نے جواب دیا کہ مشرقی پاکستان کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ اس جواب کے آتے ہی گورنر مالک نے ڈھاکہ میں موجود اقوام متحدہ کے ایک نمائندے کے ذریعے بھارت سے جنگ روکنے کی درخواست کی۔ ساتھ ہی جنرل نیازی نے بھی پاک فوج کی ناکامی کے بارے میں GHQ کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان امریکہ اور چین کی مدد کا بھی انتظار کرتا رہا، مگر وہ مدد کبھی نہ آئی۔ جنرل نیازی نے 14 دسمبر سے جنگ بندی کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے ڈھاکہ میں موجود امریکی سفیر کے ذریعے ایک پیغام بھارتی آرمی چیف جنرل مانک شاہ کو جنگ بندی کی پیشکش کی۔ جنرل مانک شاہ نے جنگ بندی کی پیشکش کو تو قبول کر لی، مگر اس شرط پر کہ پاکستانی فوج بھارتی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر کر دے۔ جنرل نیازی اور مانک شاہ کے مابین یہ طے پایا کہ 16 دسمبر 3 بجے تک جنگ بند ہو جائے گی۔ چنانچہ 16 دسمبر کو بھارتی میجر جنرل ناگرا نے ایک مختصر پیغام جنرل نیازی کو بھیجا کہ پیارے عبداللہ، میں میر پور پل پر ہوں، اپنا نمائندہ بھیجو۔ جنرل جمشید جنرل ناگرا کو لے کر ڈھاکہ آ گئے۔ شام کو ایک اور بھارتی کمانڈر جنرل جیکب بھی اپنے ہمراہ انسٹرومنٹ آف سرنڈر لے کر ڈھاکہ تشریف لائے، جس پر تھوڑی دیر بعد جنرل نیازی کو دستخط کر کے اپنی ہار تسلیم کرنا تھی۔ کچھ لمحوں بعد جنرل نیازی اپنے بھارتی مد مقابل جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کو لینے ڈھاکہ ایئرپورٹ پہنچے۔ جنرل اروڑہ جیت کی خوشی میں اپنی بیوی کو بھی ہمراہ لائے تھے۔ وہ دونوں جوں ہی ہیلی کاپٹر سے اترے تو بنگالیوں نے انہیں پھولوں کے ہار پہنائے، انہیں گلے لگایا اور خوش آمدید کہا۔ جنرل نیازی اور بھارتی جنرل اروڑہ وہاں سے سیدھے رمنا ریس گراؤنڈ چلے گئے، جہاں سر عام جنرل نیازی سے ہتھیار ڈلوانے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جنرل نیازی نے لاکھوں بنگالیوں کے سامنے سکوتے مشرقی پاکستان پر دستخط کیے اور اپنا ریوالور نکال کر جنرل اروڑہ کے حوالے کر دیا، جو آج بھی انڈیا کے ایک میوزیم میں محفوظ ہے۔ یوں قائد اعظم کی پیشن گوئی کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا شیرازہ بکھیرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی غلط ثابت ہوئی، اور مولانا آزاد کی پیشن گوئی کہ پاکستان ایک دن 2 لخت ہو جائے گا بدقسمتی سے سچ ثابت ہوتی ہے۔ اس سانحے کے کچھ عرصہ بعد دانشوروں کی ایک مایوس محفل میں، جہاں فیض احمد فیض بھی موجود تھے، پاکستان کے مستقبل پر گفتگو ہونے لگی۔ ایک صاحب بولے، اب شاید پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ دوسرے صاحب بولے کہ شاید اس سے بھی برا ہوگا کہ کوئی اور صوبہ بھی پاکستان سے علیحدہ ہو جائے۔ فیض صاحب اپنے دھیمے لہجے میں بولے کہ بھائی، ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سے بھی برا ہوگا، اور وہ یہ کہ یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ سکوت ڈھاکہ کی داستان اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ مجھے عمیر علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔